السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا نام حافظ حماد مرزا ہے۔ آج میں یہ میڈیکل بلنگ کے متعلق دوسری ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اور آج ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے میڈیکل بلنگ کی بنیادی انفارمیشن کے بارے میں کہ یہ کیا ہوتی ہے اور اس میں کون کون سی اینٹیز انوالو ہوتی ہیں اور یہ کیوں کی جاتی ہے اور یہ کب سے ہوئی اور باقی سارا کچھ۔ مینلی میں فوکس ہی رہوں گا کہ ہم میڈیکل بزنس کے بارے میں زیادہ بات کر رہے ہوں اور اس کے سیٹ اپ کے بارے میں بات کر رہے ہوں اور اس کے مارکیٹنگ کے بارے میں بات کر رہے ہوں۔ تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے میڈیکل بلنگ کیوں اس کی ضرورت پیش آئی۔ اگر میں اس کو مکمل کہوں تو میڈیکل بلنگ اینڈ کوڈنگ کہوں گا۔ تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور انہوں نے یہ کیا سوچ کے کرنے کی کوشش کی۔ ایک بڑے مقصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ جو رپورٹنگ ہے وہ سیم ہو آل اوور یو ایس، کسی بیماری کا یا ٹریٹمنٹ کا نام سیم ہو، اس کا ٹریٹمنٹ سیم ہو، اس کی فیس سیم ہو، اور لوگوں کو ایکول اپرچونیٹیز ہوں ان ٹرمز آف پرائسنگ، قیمت کے لحاظ سے غریب امیر کو سیم سروسز سیم قیمت پہ مل رہی ہوں کسی ایک اسٹیٹ میں، شہر میں، سارے یو ایس میں نہیں لیکن مل رہی ہوں کہیں نہ کہیں۔ ابھی جیسے ایک مثال لیتے ہیں، ابڈومینل پین کا ایک پروسیجر ہے ابڈومینل ایکس رے کا 74000۔ تو یہ ایک یا ایک اور الرجی کا کوڈ میرے ذہن میں آ رہا ہے 95004۔ تو اگر ہم یو ایس میں کہیں بھی ابڈومینل پین ایکس رے لکھیں تو ہر کوئی بندہ کوئی بیلی پین ایکس رے لکھ دے گا، کوئی ابڈومینل پین ایکس رے لکھ دے گا، کوئی کچھ لکھ دے گا، اور وہ مختلف ہوتا جائے گا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ یا پرسن ٹو پرسن۔ لیکن جب وہ 74000 یا 74000 لکھیں گے تو وہ آل اوور یو ایس سیم ہوگا، اور اس کی پرائسنگ یا اس کا فیس کیجول ایک انشورنس کے ساتھ سیم ہی ہوگا کسی ایک اسٹیٹ میں۔ جیسے کہ یہاں ہوتا ہے، دوسرے ممالک میں بھی ہوتا ہے، یہیں پاکستان میں، کہ ایک ڈاکٹر اگر ایکسپیرینس ہو گیا ہے، وہ بہت مشہور ہے، تو اس کی فی کسی نے 5000 روپے رکھ لی ہے، کسی نے 2000 رکھ لیا، اور جو شروع کر رہا ہے اس کو کوئی 200 پہ نہیں دے رہا، حالانکہ وہ بھی کوالیفائڈ ہے اور وہ سارا پریکٹسنگ ہے اور سارا کچھ۔ یہاں کسی اور جگہ جاتا ہے تو وہ ساری چیزیں اسے دیکھنی پڑتی ہیں، یہ سارے معاملات۔ لیکن وہاں پہ یہ پرائسنگ کی اور رپورٹنگ کی اور انفارمیشن کی ایکویلٹی کے لیے یہ سارا کام کیا گیا۔ دوسری چیز جو گورنمنٹ کو بڑی اس میں کام آتی ہیں چیزیں، کہ وہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں ان کو بڑا ایزی ہوتا ہے کہ کوڈنگ کا ڈیٹا آرام سے جو ہے وہ کلیکٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بیس پہ وہ نئی ریفارمز، نئی کہہ لیں ریسرچ کر سکتے ہیں، نئی ویکسین تیار کر سکتے ہیں، نئی ٹریٹمنٹس تیار کر سکتے ہیں، نئی ریسرچ کر کے ٹریٹمنٹس تیار کر سکتے ہیں، اور نئی میڈیسنس تیار کر سکتے ہیں اگر کسی ایک ایریا میں زیادہ بیماری کہیں پائی جا رہی ہے، اور وہ جو ہے وہ بیماریوں کا یا ٹریٹمنٹس کا کی اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ کن ایج کے پیشنٹس میں یہ بیماری پائی جا رہی ہے، کن ایج کے پیشنٹس میں یہ ٹریٹمنٹ زیادہ ورک کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، تو اس لحاظ سے یہ فائدہ جو ہے میڈیکل بلنگ کا وہ پبلک کو بھی ہوتا ہے اور جو ہے گورنمنٹ ہے اس کو بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، ابھی میڈیکل بلنگ کی بہت زیادہ پڑھی ہوئی ہیں انٹرنیٹ پہ، کہہ لیں بیسک ٹریننگ کی ویڈیوز، جو کہ میں کہوں گا کہ وہ آپریشنل لحاظ سے ٹھیک ہے اور ورک فلوز کے لحاظ سے ٹھیک ہے،
اور اس میں سیکھ بھی سکتے ہیں لوگ، اس میں بہت زیادہ انفارمیشن پرووائڈ کی گئی ہے۔ لیکن میڈیکل بلنگ بزنس یا میڈیکل بلنگ مارکیٹنگ کے لحاظ سے کوئی ایسا نہیں ہے چینل، جس وجہ سے میں نے کہا کہ ہم اس پہ کام کرنا شروع کریں۔ تو اس میں صرف میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ میرے دوست اور بھی مجھے ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں ان ویڈیوز کو بنانے میں، اور بھی پوسٹ سوشل میڈیا پہ پوسٹیں وغیرہ کرنے میں۔ تو انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ یہ بزنس سیکھنا شروع کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ہم سارے پروسیجرز کو کور کر رہے ہوں گے۔ میرے ذہن میں تقریباً 1 مہینے کا ٹائم ہے، 1 مہینے میں ہم انشاءاللہ ساری ویڈیوز ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر کے جو ہے وہ ہم اپنے چینل پہ ڈال دیں گے۔ اور ابھی آج ہم میڈیکل بلنگ کے بزنس کی اینٹیٹیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے اس میں پیشنٹ انوالو ہوتا ہے۔ پیشنٹ اگر ڈاکٹر کے پاس جائے تو اسے پیشنٹ کہتے ہیں، اور اگر وہ انشورنس کے پاس جائے تو وہ ممبر کہلاتا ہے یا پالیسی ہولڈر کہلاتا ہے۔ وہ وہاں پہ جا کے اپنی پالیسی پرچیز کرتا ہے، اور پالیسی پرچیز کرنے کے بعد وہ اس کو کیا ملتا ہے، ایک انشورنس کارڈ ملتا ہے، اور اس کے اوپر اس کی اسٹارٹ ڈیٹ اور اینڈ ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، اور اس کے جو کورڈ بینیفٹس ہوتے ہیں وہ بھی اس کو بتائے جاتے ہیں، اور اس کا ایک PCP ڈاکٹر ہوتا ہے یا پرووائڈر ہوتا ہے۔ تو اب انہی باتوں سے اگر آپ تھوڑا سا سوچیں تو میں نے 3 چیزوں کا نام لے لی ہیں، یا 3 اینٹیٹیز کا۔ ایک پیشنٹ ہے، وہ انشورنس کے پاس گیا، وہاں سے جا کے اس نے اپنی ہیلتھ انشورنس کارڈ لیا۔ تو دوسری اینٹیٹی جو ہے وہ ہیلتھ کیئر پرووائڈر یا ہیلتھ انشورنس یا خالی انشورنس ہم کہہ لیں، وہ دوسری اینٹیٹی انشورنس ہے، اور تیسری اینٹیٹی میں نے PCP یا پرووائڈر کا نام لیا، تو تیسری اینٹیٹی پرووائڈر ہے۔ امریکہ میں ڈاکٹر کو پرووائڈر کہتے ہیں، عموماً ہم ڈاکٹر ہی کہتے ہیں یہاں پہ، وہاں پہ بھی ڈاکٹر کہتے ہیں، لیکن ویسے ہیلتھ کیئر کی ٹرمنالوجی میں وہاں پہ پرووائڈر ہی بولا جاتا ہے۔ جب بھی ہم فون پہ بات کر رہے ہوں گے، جب بھی ہم رائٹ کر رہے ہوں گے، تو ہم پرووائڈر کہہ رہے ہوں گے، اور پرووائڈر کی اصطلاح اس لیے ہے کہ دیٹ پرووائڈز دا ہیلتھ کیئر سروسز۔ اور اسی اصطلاح کی بنیاد پہ جو ڈاکٹر ہے وہ ریفرنگ ڈاکٹر اور ہوتا ہے، رینڈنگ اور ہوتا ہے، بلنگ اور ہوتا ہے، اسی اور مختلف اصطلاحیں پیشنٹ کے لحاظ سے بھی ہیں، جیسے اسٹیبلش پیشنٹ ہے، نیو پیشنٹ ہے، اور ان پیشنٹ ہے، آؤٹ پیشنٹ ہے، ایمرجنسی پیشنٹ ہے، واٹ ایور۔ سو وہ ایک تفصیلی گفتگو ہے، بہت زیادہ چیزیں اس کی انٹرنیٹ پہ پڑھی ہوئی ہیں، لیکن ہم اس کے اوپر بعد میں کام کریں گے۔ ابھی ہم جو ہے وہ میڈیکل بلنگ کے بزنس کے بیسک انٹروڈکشن کو آج کر کے، تو انشاءاللہ ہم باقی ویڈیوز جو ہیں وہ میڈیکل بلنگ بزنس کے اوپر شروع کرنا جا رہے ہیں۔ تو تیسری جو اینٹیٹی ہے وہ ہم نے پرووائڈر ڈسکس کی۔ چوتھی اینٹیٹی جب پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے اور وہ چیک اپ کرتا ہے اس کا، اور اس کا ٹریٹمنٹ پرووائڈر کے پاس آ کے اپنا چیک اپ کرواتا ہے اور ٹریٹمنٹ لیتا ہے، اس کے بعد پرووائڈر نے اپنا بل جو ہے وہ بھیجنا ہوتا ہے اس کو، انشورنس کو۔ تو شروع میں اگر ڈاکٹر اکیلا کام کر رہا ہے تو کئی ڈاکٹر خود بھی بل کر لیتے ہیں، اور اگر خود وہ نہیں بل کرنا چاہ رہا، وہ بزنس مائنڈیڈ ہے، تو وہ پہلے دن سے ہی ایک بلر ہائر کر لیتا ہے، اور ایک بلنگ کمپنی ہائر کر لیتا ہے۔ بیسک بلنگ نالج ہر ڈاکٹر کو ویسے ٹیچ کیا جاتا ہے، جو فائنلائزیشن ہوتی ہے ان کی، ان کا جو ہاؤس جاب وغیرہ ہوتی ہے، اس میں میڈیکل بلنگ کا بیسک تعارف ڈاکٹرز کو بھی پڑھایا جاتا ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں، آئیں بائیں شائیں کر دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں پہ سرکاری کوئی ادارے میں کوئی ریفریشنگ کورس ہوتا ہے، وہ ایک دفعہ پڑھتے ہیں اور بعد میں بھول جاتے ہیں، اور لیکن ہر ڈاکٹر کہتا ہے کہ مجھے اپنی بلنگ کے بارے میں بہت زیادہ پتہ ہے، لیکن ان کو اتنا خاصا پتہ نہیں ہوتا، چونکہ وہ ڈاکٹر باس ہوتا ہے بزنس میں، اس لیے کبھی کوئی اس کو یہ نہیں کہتا کہ تمہیں بلنگ نہیں آتی ہے، اور یہ اس کی جاب بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس بحث کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا بزنس گیٹ کرنے کے لیے، جاب کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، ہم اس کی بات کو یس کر کے پھر ہم کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ہم کہ کیا بہتر کر سکتے ہیں۔
اور اب ہم آگے بلر کے اوپر، تو بلر جو ہے وہ پرفارماز ہوتے ہیں مختلف، جیسے سی ایم ایس 1500 ہے، سی ایم ایس 1450 ہے، اور اے ڈی اے فارم ہوتا ہے ڈینٹل بلنگ کے لیے، اور یا سی ایم ایس 1500 پہ بھی بلنگ ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اس طرح سے مختلف طرح کی بلنگ کے لیے مختلف فارمز ہیں، جیسے وقت کے لیے W4 فارم ہے، تو ان فارمز کو یوز کرتے ہوئے فل کر کے ان کو ہم نے بھیجنا ہوتا ہے انشورنس کو۔ اور انشورنس ایز پر رولز اینڈ ریگولیشنس پہلے تو وہ چیک کرتی ہے کہ پیشنٹ ٹھیک ہے، انشورنس بھی ٹھیک ہے جس کے پاس آیا ہے، وہ ایلیجیبل ہے، اور دوسری چیزیں اور ڈاکٹر کے ڈاکومنٹس وغیرہ، اس کا NPA وغیرہ سارا کچھ ٹھیک ہے، اور دوسری چیزیں اس نے چیک کرنی ہوتی ہے ایز پر بلنگ اینڈ کوڈنگ گائیڈ لائنس، ICD اور CPT میچ کر رہے ہیں، ان کی میڈیکل نیسیسٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو رہی ہے، ان کو پراپرلی کوڈ کیا گیا ہے، ان کی کوانٹٹی یا ان کی مقدار صحیح طریقے سے لگائی گئی ہے، اس کی فی صحیح لگائی گئی ہے، اور یہ سارا کچھ چیک کر کے انشورنس کلیم پروسیس کرتی ہے۔ اگر کسی نے بیسک علم حاصل کرنا ہے میڈیکل بلنگ کا، یا اس میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے آپریشن کے لحاظ سے، تو میں ایک شارٹ کٹ بتاؤں گا آپ کو کہ آپ CMS 1500 فارم ہوتا ہے یا CMS 1450 فارم ہوتا ہے، اس کی ساری فیلڈز کو اسٹڈی کر لیں، اس کو آن لائن پڑھ لیں، اس کو آن لائن انڈرسٹینڈ کر لیں، تو یہی بلنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہی اس کی جو ویلیوز ہیں وہ بار بار مختلف طریقے سے رپیٹ ہو رہی ہوں گی اور جا رہی ہوں گی، تو یہی ایکچولی مکمل میڈیکل بلنگ ہے، اگر یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ جاتا ہے تو۔ اچھا، پھر میڈیکل بلر کو کیا ملتا ہے بلنگ کرنے کے لیے؟ اگر وہ وہاں پہ ہے تو وہاں پہ اس کو ایک سیلری ملتی ہے یا ایک آورلی ویج اس کے لیے ڈیسائیڈ ہوتی ہے، اگر ان ہاؤس ہے۔ اگر آؤٹ سورس ہے تو پھر وہ کن کن شرائط پہ بات کر سکتا ہے، یا کن کن شرائط پہ جو ہے وہ پیمنٹ کی ادائیگی کی طے ہوتی ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ بہت مختلف طریقہ کار ہیں کہ کون سی کیا وہ پرسنٹیج پہ طے ہوگی، کیا وہ فکس طے ہوگی، کیا وہ آورلی طے ہوگی، اور کتنا ریٹ طے ہو سکتا ہے، اور کہاں تک جا سکتے ہیں ہم، یا کسی بینچ مارک کے اوپر جا کے ہم ڈیسائیڈ کریں گے، اور آؤٹ سورسنگ میں کیا کیا چیزیں انوالو ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ اس اگلی ویڈیو میں یہ سارا کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں گا، تو آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں اب انشاءاللہ بہت جلد یہ ویڈیوز بزنس ڈیولپمنٹ کی شروع کر رہا ہوں گا اگلی یہ پیمنٹ کی ویڈیو کے بعد، تو تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔